الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ کائنات میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو ستاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے خراب انسان وہ ہے جو نبی کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے رات رات بھر روتے رہے، وہی امت اگر آج آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ کہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کہے نبی معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ یہ کہے کہ نبی کو ایسا علم ہے جتنا تو زید عمر بکر پاگلوں کو ہے، اتنا علم شیطان کو ہے، تو آپ سوچیں آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف۔ اور کہا گیا اے ایمان والو، اس طرح اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا بھلا چاہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیسا ستایا۔ یاد رکھیں، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، بغیر مکان کے رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی عزت نفس پر اگر کوئی بات آ جائے تب انسان کو بڑی تکلیف۔ اگر میں کہہ دوں یار آپ کو بالکل ایسے ہو ایسے، تو آپ کے دل میں لگے گا، اور اگر میں آپ کو کھلاؤں نہیں یا کچھ نہ کچھ، آپ کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر میں نے آپ کو ٹارچر کر دیا یا ایسے لفظ بول دیا تو آپ کو تکلیف۔ اسی لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ کا فرمان ہے کہ جراحات السنان لہ القیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا نیزہ اور تلوار اور تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن انسان اپنی زبان سے کبھی ایسا کوئی کلمہ بولتا ہے اس کا زخم نہیں بنتا۔ ہوتا ہے نا، آپ کو اٹھ کے یاد آتا ہے یار اس نے میرے کو ایسا بولا، اس نے میرے کو ایسا بولا، تو پھر آدمی کیا ہے، تو زبان کا زخم یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں 32 دانتوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان ہے، لیکن چلتی کیسی کڑ 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 کڑ۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے، آپ کا چاہو دل خوش کر دو، آپ کا دل جیت لو، چاہو کسی زبان سے آپ کو ناراض کر دو، زبان سے آپ کو ناراض کر دو، فوراً آپ بیٹھے عقیدت میں، لیکن ایک ایسا لفظ کوئی نکالو نا، یار امام صاحب کھوٹو عام بولے شیام بولے، فوراً آپ نکل۔ لیکن اسی سے اچھی بات سنا رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے آپ سن لیں، تو اسی زبان سے ہم چاہے لوگوں کا دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ آپ دل جیتنے والے کام کم، توڑنے والے بہت کی جاتے۔ تو کہا اپنی زبان کی جو ہے نا یہ ضرور حفاظت کریں، زبان سے اسے کلمات نہ لیں۔ آپ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، یہ دونوں کون ہیں معلوم ہے؟ دونوں سگے بھائی، دونوں سگے بھائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہوا، تو قوم نے معلوم ہے کیا کہا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کا مرڈر کر دیا۔ اب سوچیے
آج ہمارے اوپر کوئی الزام لگا دے تو ہمار بوکھلا جاتے ہیں. تو سوچے کتنی بڑی بات کہی. کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کا مرڈر کر دیا تاکہ ان کو پراپرٹی میں حصہ نہ دینا پڑے, یہ نہ کرنا پڑے, اسے مرڈر کر دیا. ارے بیوقوفوں, نبی کی میراث ویسے بھی علم ہوتی ہے, مال و دولت نہیں ہوتی. کہا موسیٰ علیہ السلام, اب موسیٰ علیہ السلام غمگین ہو گئے. بتاؤ, ایک تو میرے بھائی کا انتقال ہوا اور اوپر سے لوگ کہہ رہے کہ دیکھو دیکھو اس طرح مجھے ستایا جا رہا. بڑے غمگین ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ناز اٹھاتا ہے, ولیوں کے ناز اٹھاتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ قبر سے ہارون علیہ السلام کا جسم نکال کے لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کے بعد یہ جواب دو. فرشتے گئے, جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہا اے لوگوں مجھے کسی نے نہیں, میں اللہ کی قضائے الہی سے, اللہ رب العزت کے بلاوے سے, اپنی فطری موت سے مرا. تو موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی برات کا اظہار اللہ نے حضرت ہارون کے ذریعے کس طور پر کیا. اسی طور پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹارچر کیسے کرتے تھے, ستاتے کیسے. موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا ایک بھائی تھا جس کا نام قارون, چچا صاحب قارون, بڑا ہینڈسم تھا, تورات کا بہت بڑا عالم. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ زکوٰۃ نکالو تو قارون کہنے لگا چھوڑو نہیں یار, اتنی بڑی زکوٰۃ جائے گی, پڑھ لگا میں نے نکالا, دور ہو گئی. اب اس نے کیا کیا, جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کر اس کو اپنی عزت بچانی. آج یہاں معاشرے میں بہت سارے مل جائیں گے, کبھی کبھی معلوم ہے اپنی عزت چھپانے کے لیے, مطلب اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے کسی اور پہ کیچڑ اٹھا لیں. یعنی گندگی ان کے اوپر ہوگی اور اٹھا کے آپ کو لگا کیسے آدمی یار گندگی اسے کرتے. یعنی انسان خود اس میں ملوث ہے لیکن دوسرے کو بدنام کرے, گا. اب یہ قارون نے کہا, ایک عورت کو بڑا پیسہ دے کے تیار کیا, پیسہ دے کر کے تیار کیا. تو کہا اس طرح اس کا الزام لگانا اور اس کے بعد پھر میں سنبھال لوں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے تھے. قارون بیٹھا تھا, کہنے لگا موسیٰ ایک بات بتاؤ, آپ یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو لیکن آپ نے اس عورت کے ساتھ ایسا گندا کام کیوں کیا؟ کہ معلوم ہے وہ پریگننٹ ہو گئی. اللہ کی نبی یہ کیا, کیسے الفاظ استعمال کیے؟ کا کون عورت کا یہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جلال بھری نگاہ دوڑائی, کا سچ سچ بتا, جو سچ ہے بتا. اس رب کی قسم جس نے فرعون کو ڈبا دیا اور سب کو بچایا, اس رب کی قسم بتا. چل لرزہ برنداب ہو گئی, کانپنے لگی. کہا اے موسیٰ, اس قارون نے مجھے اتنی دولت دے کر کے اس طرح کر کے مجھے پھنسایا اور تیار کیا, باقی آپ سچے ہیں اللہ کے لیے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کس طور پر ٹارچر کی. اسی طرح پر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو ان کا یہ معاملہ تھا کہ انگریز جو لوگ ہیں, یہود اور نصارہ کرسچن جو ہے نا, یہ آج سے نہیں ننگا ناچنا تھا, پہلے بھی اسی طرح نہ ہو. یہ لوگ پہلے ننگے نہاتے تھے, تالاب میں جاتے, کپڑے اتنے افراط ہوتے نا, کپڑا اتار کرے تو بس ننگے نہاتے رہے. آج کا ان کا نہیں جو سوچ رہے ہو, آج کا ان کا یہ آج اس طور پر ننگے نہا رہے ہیں, اس زمانے میں ننگے نہا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی شرم و حیا کے تہ کر چھپ کے نہاتے. آج کل کی طرح باتھ روم وغیرہ تو تھے نہیں, گھر بھی بڑے چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں نہانے کی سسٹم نہیں. موسیٰ علیہ السلام چھپ کے نہاتے. تو معلوم کیا کہا, قوم نے مشہور کر دیا, کہا معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام چھپ کے کیوں نہاتے. ایک دوسرے کہنے لگے, کہا چھپ کے اس لیے نہاتے ہیں, چھپ کے اس لیے نہاتے ہیں کہ ان کے خصیے بڑے بڑے, یعنی نیچے جو شرمگاہ ہے نا انسان کی, جو شرم ہے, شرم کہا وہ بڑے بڑے, اس وجہ سے تفاصیر کرنے لگا. اب آپ سوچو اگر کوئی آپ کو بول دے تو آپ کیا کرو گے, آپ کون سی حد پار کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ایسے الفاظ سے کہا. موسیٰ علیہ السلام
تسیے بڑے بڑے ہیں، اس طور پر اس نے بولے کہ اسے شرم آتی سے چھپ کے نہاتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے نا، تو جیسے نہا کے فارغ ہوئے، کیونکہ اس وقت چھوٹے چھوٹے تالاب باوڑی اس طرح ہوتے اس میں نہاتے تھے، کپڑا رکھ دیے چھپ کے نہا رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فری ہو کر کے کپڑا اٹھانے چلے تو پتھر چلنا شروع کر دیا پڑھتے ہوئے وقت، یہاں تک کہ پتھر دوڑاتا پوری آبادی میں نچوڑ دیا۔ سمجھے یار، ہم تو کہتے موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ تسیاں بڑے بڑے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں۔ تو آپ سوچے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کس طور پر ٹارچر کی، کس طور پر تکلیفیں، کس طور پر، لیکن جب نبی جلال میں آ جائے پھر کچھ کوئی کہیں کا نہیں رہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو جلال میں تو کیا، ساتھ ہی قارون کی طرف کہا لا اس کو اس کے مال کے ساتھ دھس گیا، کہا اس کے مال کے ساتھ دھر گیا، یہاں تک کہ قارون دھسا دیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی کہا گیا کہ اے ایمان والو، اپنے نبی کو اس طرح نہیں ستانا جس طرح موسیٰ کی قوم نے ان کو ستایا۔ ہم بھی ستا رہے ہیں، کل بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔